السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی، آمین۔ سورہ الاعراف ہے، پارہ نمبر 8 ہے، سورت کا نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 43 تک لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم 44 سے شروع کریں گے۔ 43 میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے اہل جنت کے بارے میں پڑھا تھا کہ جنت کی وارث کس طرح سے بنا جا سکتا ہے۔ وہاں پر ہمیں کچھ ہنٹ دیا تھا، اللہ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم جنت کے وارث بن سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ تھا جو اللہ نے ہمیں ان آیات میں بتایا ہے، آیت نمبر 41، 42 اور 43 میں، کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیک صالح اعمال کرنا، اور اعمال کرنے کے بعد کوئی تکبر اور غرور نہیں کرنا۔ ہر بات پر اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، تو اس طرح سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ جنت والوں کا اور جہنم کا جو مکالمہ ہے، اور جس کے نام پر یہ صورت ہے، اس صورت اعراف، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اب کیا ہوگا؟ جنت والے تو جنت میں چلے گئے جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اہل جنت جو ہے نا، جب اس جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں کو آواز دے کر بلائیں گے، پکاریں گے۔ حالانکہ جنت اور جہنم کے درمیان بہت فاصلہ ہے، وہ بہت کتنا ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ فاصلہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے درمیان میں بات چیت ہوگی، مکالمہ ہوگا، تو ہمارا بیلیف ہے اس بات پر۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے اگر کوئی شخص یہ کہتا تو شاید یہ بات تھوڑی سمجھنا مشکل ہو جاتی۔ آج کی ٹیکنالوجی میں بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ایک کنٹری کی، پوری دنیا کی ایک نکر سے دوسری نکر میں ہم بہت آسانی سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اگر آج یہ حال ہے، وہ تو جنت کا بات ہے۔ وہاں سننے اور سمجھنے کی طاقتیں جو اللہ انسان کو دے دے گا، نہ جانے وہ کتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ اس لیے یہ بات تو سوچنے کی بنتی نہیں کہ وہ بات کیسے کریں گے، جبکہ ان دونوں کے درمیان میں بہت فاصلہ ہوگا۔ بات وہ ہے، وہ بات کیا ہوگی جو سمجھنے والی بات ہے۔ اہل جنت اہل جہنمیوں کو یعنی دوزکیوں کو پکار کے کیا پوچھیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں کو، ہم نے تو وہ وعدے سچے پا لیے ہیں جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدے کیے تھے تم نے ان کو پا لیا؟ کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ ہم دنیا میں اکٹھے جب رہتے تھے، ہم اچھے کام کرتے تھے، ہم تمہیں بھی سمجھاتے تھے، اور رسولوں نے بات بتائی تھی کہ یہ اچھے کام کرو گے، اس کا وعدہ جنت ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی خوشنودگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو اس کا انجام جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو ہم نے تو اپنا وعدہ سچا پا لیا، واقعہ آج ہمیں جنت مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، اور تم برے کام کرتے تھے، کیا واقعی تم نے وہ بات پا لی، وہ وعدہ پورا ہو گیا کیا کہ تمہیں جہنم مل گئی اور جہنم کا عذاب مل گیا؟ قالوا نعم، جہنم والے کہیں گے ہاں سچ کہتے ہو تم، ہم نے واقعی سچا پایا وہ بات۔ کیا بات؟ کہ ہمیں جہنم ملے گی، اور وہ ہمیں مل گئی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، وہاں پہ کھڑے فرشتے ان دونوں کے مکالمے کو، باتوں کو سن رہے ہوں گے، اور وہ ان کو کہیں گے جہنم والوں کو، ان لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ دیکھو کتنے بے شرم ہیں، ڈھیٹ ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو کر اس دوزخ میں آ کر بھی ان کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے، اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے اللہ کے وعدے کو پا لیا، دیکھو تم پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم الذین یصدون عن سبیل اللہ، آیت نمبر 45 میں ہے، وہ جو جہنم میں چلے گئے ہیں، جن پر دوزخ کے جو فرشتے ہیں لعنت بھیج رہے ہیں،
ان کی قصور کیا تھا؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے، خود بھی اللہ کے دین کے راستے کی طرف نہیں آتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے، اس وجہ سے یہ ظالم ہو گئے۔ یبغونہا عوجا، اور اللہ کے دین میں کمیاں تلاش کرتے تھے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جب کسی نے کسی دوسرے کو کسی چیز کے بارے میں روکنا ہوتا ہے تو عام انداز سے تھوڑی روکا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ اس کام کو نہ کرنے کے لیے اس کے بارے میں 70 قسم کی برائیاں گنوائی جاتی ہیں تاکہ شخص کا دل متنفر ہو جائے، بھر جائے، اس کی اکتاہٹ ہو، اس کے خلاف ہو، اور وہ اس راستے پر نہ چلے، وہ کام نہ کرے۔ جب بھی کسی کو سمجھانا ہوتا ہے ایسے ہی سمجھایا جاتا ہے نا، کہ وہ اس راستے پہ نہ چلے اور اس راستے کے بارے میں برائی گنوائی جاتی ہے۔ تو ان ظالموں نے بھی، ان کافروں نے بھی جب دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف نہیں آنے دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نہیں آنے دیا، تو وجہ کیا بیان کی؟ اسلام کے بارے میں جھوٹ موٹ کی باتیں کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو کبھی پاگل کہا گیا، نعوذ باللہ، کبھی دیوانہ، اور کبھی کہا گیا یہ صابی ہو گیا ہے، یعنی اپنے دین، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گیا ہے۔ یہ نیا نوجوان آیا ہے مکہ میں جو اپنے باپ دادا کے دین کو ہی بھول بیٹھا ہے۔ اس طرح کی اول پٹانگ باتیں کر کے دین میں کمی پیدا کی گئی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اصل میں کیا تھا؟ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وہ ساری باتیں کر کے دین کے راستے پر نہ چلنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ آخرت کا انکار کرنا چاہتے تھے۔ آخرت کا انکار کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کفار مکہ کو، کفار کو پتہ تھا، اور پتہ ہوتا ہے کہ کیا ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی بڑی ہستی ہے، اس کے سامنے ہمیں یہ جو برے کام سارے کیے ہیں اس کا حساب کتاب دینا ہے، اس کی سزا بھگتنی ہے۔ دراصل اس سے بچنے کے لیے کہ ہمیں وہ سزا نہ ملے، اس کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو وہی بات ہوئی، بلی کو دیکھ کر کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ کوئی بلی ہی نہیں ہے، بلی تو ہے، اس نے تمہیں تو 1 منٹ میں ہی دبوچ لینا ہے، کھا بھی لینا ہے، لیکن یہ صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ وہ بینہما حجاب، اب کیا ہے ان دونوں کے درمیان، یعنی جو دوزخ ہے، اہل دوزخ والے اور اہل جنت والے، ان کے درمیان میں ایک پردہ ہوگا، ایک دیوار ہوگی۔ اب یہ جو کنورسیشن ہے نا، دیکھو آج کے دور میں مشکل نہیں ہے یہ بات سمجھنا، دنیا کے ایک نکر سے ہم دوسرے نکر میں باتیں کر رہے ہیں، اور کتنی درمیان میں دیواریں ہیں، کتنے پردے ہیں، کتنے فاصلے ہیں، کتنے دریا ہیں، کتنے پانی ہیں، پھر بھی ہم باتیں کر پا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ویژولائز کر پا رہے ہیں، چلتے پھرتے گھر میں دیکھ پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جنت اور جہنم کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان میں ایک اوٹ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، اور وہ دیوار نہ جانے کتنی بڑی ہوگی، بہت بڑی ہو سکتی ہے، جیسے کہ احادیث میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ سورہ الحدید میں جنا اس کی 57 نمبر جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے کہا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں نا ایک دیوار ہوگی، اور وہ دیوار میں دروازے ہوں گے، جس کے باہر والی سائڈ میں جو ہے وہ عذاب ہوگا اور اندرونی سائڈ میں رحمت ہوگی، اور جو رحمت والی حصے ہوں گی وہاں خوشیاں ہوں گی، لذیذ جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، جنت کے نظارے آ رہے ہوں گے۔ لیکن جہنم والی جو سائڈ ہوگی وہاں پر جہنم کی آگ، گھر میں دھوئیں والی چیزیں ہوں گی، اور وہ نظر آ رہی ہوں گی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ، اب کیا ہوگا؟ جنت اور جہنم کے درمیان میں جو دیوار ہے نا، جو ایک بہت بڑی موٹی دیوار ہے، اس دیوار کا نام ہے آراف۔ جنت اور جس سے یہ سورت کا نام ہے، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار ہے جیسے چبوترا ہوتا ہے، اس دیوار کا نام ہے الاعراف۔ اس اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، انسان، مرد اور عورتیں دونوں ہو سکتے ہیں، اور ان کے چہرے پہ اوپر ایک خاص نشان ہوگا، یعرفون کلا بسیماہم، وہ نشان کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ آراف والے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہے جو بہت موٹی ہے، چوڑی ہے،
اس دیوار کو دروازے ہیں، اس کی ایک سائڈ جاتی ہے جہنم کی طرف لگتی ہے اور دوسری سائڈ لگتی ہے جنت کی طرف۔ جو جنت کی طرف لگتی ہے، ظاہر ہے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں اس دیوار سے ٹچ ہو کر اس دروازوں کے اندر جاتی ہوں گی، اور جو جہنم کی طرف دیوار لگتی ہے، جہنم کی جو گرمی ہے، جو دھواں ہے، وہ اس دیوار سے، وہ جو آراف دیوار ہے اس کے اندر داخل ہوتا ہوگا۔ اب کیا ہے کہ اس آراف کے اوپر، اس چبوترے کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، ان کو کہا جائے گا اہل الاعراف، اعراف والے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ جہنم میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال اس قدر برابر ہوں گے، ان کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں گی، نہ اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ جنت میں جا پائیں اور نہ ہی اتنے برے ہوں گے کہ وہ جہنم میں جا پائیں۔ ان کے چہروں کا ایک خاص نقشہ ہوگا، خاص ان کے چہروں کی ایک بناوٹ ہوگی یا ان کی پہچان ہوگی۔ ان کی ایک سائڈ تو بہت نورانی ہوگی، دائیں سائڈ، جس سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنت والے ہیں۔ جنت والے جب دیکھیں گے تو یہ جنتی ہی ان کو نظر آئیں گے، کیونکہ وہ والی سائڈ ان کی روشن اور چمکدار اور نورانی ہوں گی، کہ ان کے بیکاز ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف جو ان کا چہرے کا رنگ ہوگا وہ کالی کلوٹی اور سیاہی مائل ہوگی، اور وہ والی سائڈ دوزخ والے لوگوں کو نظر آئے گی، یعنی دوزخ والی سائڈ پر ہوگی، جس سے دوزخ والوں کو لگے گا شاید یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں، ابھی تک تو یہ جہنم میں نہیں آئے لیکن شاید تھوڑی دیر بعد آ جائیں۔ اب جو سائڈ جنت والوں کی طرف ہوگی، اس سے پہچان لیا جائے گا وہ کون ہے، جنت والے ہیں، اور جنت والوں کو دیکھ کر ان کا نورانی چہرہ سمجھ میں آئے گا یہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی ساتھی ہیں، تو وہ ان کے چہروں سے پہچان کے نورانی چہروں سے پہچان کر ان کو آواز دیں گے۔ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنت والے، آراف والے، وہ جو اس چبوترے پہ کھڑے ہیں، ان لوگوں کو آواز دیں گے، کیا کہیں گے، ان سلام علیکم، تم پر سلام ہو، سلامتی کی دعائیں دی جائیں گی ان کو۔ وَلَمْ يَدْخُلُوهَا، ہاں یہ جنت میں ابھی داخل تو نہیں ہوں گے، آراف والے لوگ ابھی جنت میں نہیں داخل ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس اتنے اعمال اچھے نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر ان کا عمل جہنم کے برابر عمل کیے جائیں گے نا، تولے جائیں گے تو سیم برابر ہوں گے جنت اور جہنم کے۔ اگر نیکی والا عمل، حدیث میں آتا ہے اگر ایک جوں کے عمل کے جتنی ایک جوں ہوتی ہے، اس کے انڈے کے برابر بھی ان کا ایک نیکی بھی زیادہ نکل آتی نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، داخل کر دینا تھا لیکن ان کی اتنی بھی نیکی مزید نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے وہ آراف کے اوپر ہوں گے۔ ہاں ہوں گے تو وہ آراف والوں کے اوپر، آراف وہ دیوار کے اوپر، لیکن ان کو امید ہوگی۔ وَلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، وہ ابھی تو اس آراف والے چبوترے کے اوپر ہوں گے، جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے، لیکن ان کو امید ہوگی، یہ امید ضرور ہوگی کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں ڈال دے گا، وہ بھی اہل جنت والے ہوں گے، وہ بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور جنت میں جائیں گے۔ تو یہ امید کی بنا پر، یہ جو امید ہوگی ان کو، جیسے ہی وہ جہنم کی طرف دیکھیں گے نا تو وہ اللہ سے پناہ مانگیں گے، اور جب وہ جنت کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں گے، اللہ ہمیں جنت دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت والوں میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب وہ دیکھیں گے، ابصارہم، جب ان کی آنکھیں دیکھیں گی کس طرف، تلکا اصحاب النار، جہنم کی طرف جب ان کا چہرہ جائے گا نا، ان کی آنکھیں جائیں گی جہنم کو دیکھیں گے، تو قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں جہنم والوں میں نہ داخل کرنا، آمین۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، جنت والے جب ان کو دیکھیں گے نا، اعراف والوں کو، تو وہ ان کو پہچان لیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ پہچاننا ان کے چہروں کے نور کی وجہ سے ہو، یا پھر وہ دنیا میں ان کو جانتے ہوں گے کہ یہ دنیا میں ہمارے بہن بھائی تھے، تو جنت والے اعراف کے اوپر جو کھڑے لوگ ہوں گے ان کے چہروں کی نور سے پہچان کر ان کو آواز دیں گے، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وہ کہیں گے آج تمہاری جماعت تمہاری کوئی بھی کام نہیں آئی، اور نہ ہی جو تم دنیا میں اکڑ اکڑ کے چلتے تھے کچھ بھی کام نہیں آیا، کاش تم پوری طرح سے دین اسلام میں ڈھل چکے ہوتے کہ تم آج جنت میں ہمارے ساتھ ہوتے۔
ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمتہ، یہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ یہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، تو ان کو اللہ کی رحمت مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں میں داخل کر لے، نیک راستے کی توفیق دے، آمین۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اسی طرح سے جو دوزخی ہیں وہ جنت والوں کو آواز دیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، دوزخ والے کہیں گے ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی جہنم سے ڈال دو، جنت سے تاکہ یہ جو گرمی ہے جہنم کی ہم جلس رہے ہیں ہمارے اوپر کچھ رحمتیں آ جائیں۔ او مما رزقکم اللہ، جو جنت کے مزے ہیں، مزے کے کھانے، اس میں سے تھوڑا سا ہی ہمیں دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت والے آگے سے جواب دیں گے دیکھو یہ کھانا اور پینا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اب تم جنت میں نہیں ہو، جہنم میں چلے گئے ہو، اور جہنمیوں کے اوپر اللہ کی رحمت، جنت مزے اور جنت کے کھانے حرام کر دیے گئے ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ نے کے دین کو جنہوں نے کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، غرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں بالکل یہ کھو چکے تھے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، کل قیامت کے دن بھی اللہ ان کو بھول جائے گا جیسے وہ دنیا میں بھول گئے تھے، یعنی اللہ ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور اسی طرح سے دنیا میں وہ جس طرح سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ بھی ان کا انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پہچاننے سے منع کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا سے کیا مراد ہے؟ یہ کھیل اور تماشا مراد یہ ہے جیسے ایک بچہ کھیلتا ہے کچھ کھلونوں سے، نیکسٹ کچھ دن کھیلتا ہے، پھر وہ بور ہو جاتا ہے، جیسے اس کو نیا کھلونا لا کے دیا جاتا ہے تو وہ پرانے کھلونوں کو سائڈ پہ کر دیتا ہے اور نئے کھلونوں سے کھیلتا ہے، پھر نئے کھلونوں سے وہ بور ہو جاتا ہے تو کچھ دن بعد خود ہی اپنے وہ پرانے کھلونے نکال کر اس سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی دنیا کی زندگی کو مذاق سمجھ لیا ہے، جب دنیا کی رنگینیوں سے وہ بور ہو جاتے ہیں نا تو دین کی طرف آ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، کچھ دن چلو مولوی بن کے دیکھ لیتے ہیں، کچھ دن پردہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، کچھ دن دین کی محفل میں جا کر دیکھ لیتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں بعد وہاں سے بور ہو جاتے ہیں، دوبارہ اپنے اصل رنگ پہ آ جاتے ہیں، وہاں سے بور ہوتے ہیں تو اور کوئی راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو دین کو مذاق، کھیل تماشا نہیں بنانا ہے اور نہیں بنانا چاہیے۔ جب اللہ کے دین کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر دل جان سے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی حال تو منافقین نے کیا تھا، اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، جہاں پہ جہنم کی سب سے زیادہ گرمی ہے، عذاب ہے۔ تو یہ کفار مکہ نے کیا۔ اگر ہمیں اس آیات سے دیکھنا ہے کبھی ہم کمی پیشی ہے، ہم اللہ کے دین کو ایز اے فیشن لے رہے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے لینا ہے، تو ہمیں ابھی سے ہوش کر لینا چاہیے۔ اللہ کے دین کو اللہ کے لیے لینا ہے، اور اس کے لیے تن من دھن سے، جان سے عمل کرنا ہے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف واپس آنا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جو اللہ کی طرف واپس آتا ہے۔ اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجو علیہ ابدا، اللہ سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں دوبارہ نہیں لوٹتا۔ لیکن بشر نو انسان ہے، انسان دوبارہ لوٹ سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، اس لیے پھر اللہ کی طرف واپس جانا۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ کے دین کو نہ اپنانا، اور اس میں ایک تو انکار کر دینا، خود نہ ماننا، اور دوسروں کو بھی اس سے روکنا اور تکبر کرنا، یہی جہنمیوں کا وصف ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، اللہ ہمیں دین کی توفیق دے دے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔